الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انسان کو جتنا بڑا مقام اور جتنا بڑا عہدہ دیا جاتا ہے اتنی ہی بڑی اس کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے۔ جتنی انسان کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی انسان کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو بہت بڑا عہدہ دیا ہے، اور اس عہدے کے ساتھ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو، یعنی تمام امتوں سے سب سے بہترین امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اور اس امت کو کس لیے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، کس لیے بنایا ہے کہ تم لوگ جو ہو امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، کہ آپ نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ تو اس امت کو جب اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ ساری امتوں سے اس کو افضل کیا، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ رسپانسبلٹی دی کہ ہم اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ دونوں کام ضروری ہیں، صرف اچھائی کا حکم دینا کافی نہیں ہے، ہمیں اچھائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ برائی سے روکنا بھی ہے۔ اگر ہم لوگوں کو اچھی بات بتا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم کسی میں کوئی برائی دیکھتے ہیں پھر ہم اس کو نصیحت بھی کریں، تو کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں ضروری ہے، تو ہمیں دونوں کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو نماز کی طرف بلا رہے ہو تو آپ اچھی بات ہے، آپ اس کو نماز کی طرف بلاتے ہو، لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہو کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ ساتھ وہ جو ہے نشہ بھی کرتا ہے، تو پھر آپ نے اس کو نشے سے روکنا ہے، آپ نے اس کو نشے سے منع کرنا ہے۔ تو ہمارے اسلام میں جو ہے ہم ایک مسلمان جو ہے ایک فیملی کی طرح ہے۔ اگر میرے گھر میں میرا بھائی کوئی غلط کام کرے گا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا اپنا کام ہے، وہ نشہ کرے، کچھ بھی کرے، ڈاکہ کرے، وہ کوئی بھی غلط کام کرے، میرا کیا ہے، میں اس کو چھیڑوں گا نہیں، وہ مجھے نہیں چھیڑے گا، تو بس اسی طرح کام چلتا رہے گا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں ہم ایک فیملی ہے، اور اس فیملی میں ہمیں ہر فیملی ممبر کو دوسرے فیملی ممبر کے لیے رسپانسبلٹیز ہے ہمارے اوپر، تو ہمیں اس رسپانسبلٹی کو اپنانا ہے۔ اگر ہمیں کوئی اپنے بھائی کے اندر کوئی برائی نظر آتی ہے تو ہمیں اس کو نصیحت کرنی چاہیے۔ ہاں، ہمیں اس کو جو ہے مثال کے طور اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہو تو پھر اس کو جو ہے ہمیں ضروری نہیں کہ ہم دوسروں کو بتائیں، اس کا ڈنڈورا کریں، ہم جا کے اس سے ڈائریکٹ بات کریں اور اس کو نصیحت کریں۔ لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جو ہے آپ کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا چھوڑو نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔ اسلام نے کہا ہے کہ اپنا عقیدہ بھی صحیح کرو اور دوسروں کو بھی تبلیغ کرو، دوسروں کا بھی عقیدہ صحیح کرو، دوسروں کے بھی اعمال صحیح کرو، دوسروں کو بھی نصیحت کرو، کیونکہ ایک وہ شخص صحیح مسلمان ہو ہی نہیں سکتا حدیث کے مطابق کہ جو اپنے لیے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہو، میرا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، تو مجھے یہ بات بھی پسند ہونی چاہیے کہ میرے دوسرے مسلمان بھائی کا عقیدہ بھی ایسا ہو۔ ہاں، تبلیغ جو ہے وہ حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن ایسا کہنا کہ نہیں بس کسی کو نہ چھیڑو، جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، جس راستے پہ ہی ہے اس کا راستہ جو ہے وہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم بھی دے اور لوگوں کو برائی سے روکے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔